بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خاموشی ایز امرہ شیخ، کیس نمبر 2۔ آیات کو جب ہوش آیا تو گھر میں بہت لوگ تھے۔ آیات گھبرا کر جلدی سے اٹھ بیٹھی، کمرے سے نکلی تو دیکھا خاندان کے لوگ جنہیں وہ اتنا جانتی نہیں تھی، محلے کی عورتیں سب رو رہے تھے۔ آیات کانپ گئی، جانے کیا ہوا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی کس سے پوچھوں، جب پیچھے سے وردہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو آیات نے پیچھے مڑ کر دیکھا جو رو رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے پوچھا جب وردہ اس کے گلے لگ گئی۔ آیات، انکل آنٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ وردہ اسے بتا رہی تھی جو ساکت رہ گئی۔ آیات، میری بہن کچھ تو بولو۔ آیات نے اسے دیکھا، پھر اشارے سے اپنے ماں باپ کا پوچھا۔ وردہ اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھی۔ لاؤنج میں ہی دونوں کا جنازہ پڑا تھا۔ کل ہی تو اس کے ماں باپ صحیح سلامت گھر سے گئے تھے اور آج۔ آیات نے سسکی لی، پھر آگے بڑھ کر دونوں کا باری باری کانپتے ہاتھوں سے کپڑا ہٹا کر چہرہ دیکھا اور سسک اٹھی۔ تدفین ہو گئی تھی، سب افسوس کر کے جا رہے تھے، مگر وہ چپ بیٹھی رہی، نہ بات کر رہی تھی نہ کسی کو دیکھ رہی تھی۔ آیات بیٹا، چلو اپنے ماموں کے ساتھ، اب یہاں کچھ نہیں رکھا ہے۔ آیات کے سر پر ہاتھ رکھے اس کے ماموں بولے۔ آیات نے ان کی بات پر انہیں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ 2 دن گزر گئے، مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی، تو ماموں تھک ہار کر واپس کراچی چلے گئے۔ جاتے جاتے اس کی خالہ جو بیوہ تھیں اور ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں، انہیں اس کے پاس ہی چھوڑ گئے۔ آیات بیٹا اٹھو، نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، جب تک میں کھانا لگاتی ہوں۔ خالہ پیار سے بال سہلا کر کچن میں چلی گئیں۔ آیات اٹھی، الماری سے کپڑے لیے اور باتھ روم کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولنے ہی لگی تھی جب اپنے پیچھے کسی وجود کو محسوس کیا۔ آیات تو بھول ہی گئی تھی، 2-3 دن سے وہ بھی نہیں دکھا، اور اب۔ آیات نے آہستہ سے دروازے کا لاک چھوڑا۔ جب وہ اس کی پشت سے لگا، آیات کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آہستہ آہستہ اس نے اس کے بال آگے کیے جو پورے کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ آیات نے کانپتے لبوں سے پڑھنا چاہا، جب بھاری ہاتھ اس کی کمر پر رینگتا ہوا اس کے ہونٹوں تک آیا اور بہت سختی سے منہ کو دبا دیا۔ آیات کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس سے پہلے کہ اس کا دم نکلتا، کمرے کے دروازے پر کھٹکا ہوا۔ وہ جو بھی تھا بہت جلدی سے دور ہوا۔ آیات کھانستی ہوئی نیچے گری۔ ارے کیا ہوا آیات؟ خالہ بھاگی ہوئی اس تک پہنچی۔ اس کا چہرہ دیکھا تو گھبرا گئی، اس کے ہونٹ اور ناک سے خون نکل رہا تھا، تھوڑی پر لمبا سا کٹ تھا۔ یہ کیسے ہو گیا بیٹا؟ کون آیا تھا یہاں، بتاؤ مجھے۔ خالہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر پوچھ رہی تھی، جو روئے جا رہی تھی۔ اچھا رونا تو بند کرو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ خالہ نے آیات کے آنسو پونچھے، پھر ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا جو ٹھنڈا برف ہو رہا تھا۔ آؤ یہاں بیٹھو آیات۔ آیات نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، وہ بہت خوف زدہ ہو چکی تھی۔ وہ شیطان اپنی شیطانیت پر اتر آ رہا تھا۔ آیات نے جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پر لیا اور تکلیف کی پرواہ کیے بغیر قرآنی آیتیں پڑھنے لگی۔ چلو آ جاؤ، لاؤنج میں بیٹھتے ہیں۔ خالہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئیں، اس کے زخموں پر دوائی لگائی، کچن سے پانی لا کر اسے دیا، جیسے ایک ہی سانس میں پی گئی وہ۔ اب بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہوا؟ خالہ اس کے ساتھ بیٹھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے پوچھ رہی تھی، جو چاروں طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا تم کسی سے ڈر رہی ہو؟ خالہ نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ آیت نے ان کے سوال پر انہیں دیکھا اور اسباب میں سر ہلایا۔ کس سے؟ کون آیا تھا بیٹا؟ آیت نے اشارے سے بتانا چاہا، جب خالہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے سمجھ نہیں آئے گا، ٹھہرو۔ خالہ اٹھنے لگی جب آیات نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ان کے دیکھنے پر آیات نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، نہیں جا رہی میں، چلو تم کھانا کھا لو۔ آیات کھڑی ہوئی اور اشارے سے سونے کا کہنے لگی۔ آج کل ویسے ہی اسے نیند بہت آنے لگی تھی، چلو صحیح آرام ہی کر لو، خالہ کہہ کر کمرے میں جانے لگی۔
آیات بھی پیچھے ہی گئی۔ خالہ سمجھ گئی کہ وہ ان کے کمرے میں سونا چاہتی ہے۔ تم لیٹ جاؤ، میں عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہوں۔ آیات نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ گھبراؤ مت، میں تمہارے پاس ہی پڑھوں گی، وضو کر کے آتی ہوں، تم لیٹ جاؤ۔ وہ اسے کہہ کر باتھ روم چلی گئیں۔ آیات جلدی سے بستر پر لیٹی اور بلینکٹ سر پر اوڑھ۔ آیات کی آنکھ اور گلا خشک ہونے لگا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ بلینکٹس بستر سے غائب تھی۔ ڈر کر اس نے چاروں طرف دیکھا تو خوف کی ایک سرد لہر پورے جسم کو لرزا گئی، کیونکہ وہ خالہ کا کمرہ نہیں بلکہ اس کا اپنا کمرہ تھا۔ آیات کو لگ رہا تھا کہ آج یقیناً اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی قریب آیا ہے۔ آیات میں اتنی بھی سکت نہیں رہی تھی کہ ذرا سا ہل کر سائڈ لیمپ ہی جلا لے۔ کوئی سی گردن پر جھکا۔ آیات کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ سو جاؤ، آیات کے کان میں پھر کسی نے سرگوشی کی۔ وہی خوفناک آواز۔ آیات نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ جب ایک سایہ سا اس کے پیروں کے پاس آیا، کسی نے اس کے دونوں پیر پکڑ کر کھینچ کر اسے بیڈ سے نیچے گرایا۔ آیات کا سر اور کمر بہت زور سے زمین پر لگا۔ خاموش، کسی کی دھاڑتی ہوئی آواز کمرے کو لرزا گئی۔ آیات نے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو بند کیا۔ آنکھوں کو میچے وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ کارپیٹ کی وجہ سے سر نہیں پھٹا، مگر کمر اور سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کسی نے زور سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اتنی سختی سے موڑ کر پشت سے لگائے کہ آیات کی آنکھیں ابل پڑیں۔ اسے لگا کہ آج جان نکل جائے گی۔ آیات نے بہت ہمت کر کر پڑھنا چاہا، مگر سب دماغ سے بلینک ہو رہا تھا۔ اللہ مدد! آیات ہمت کر کر بولنے لگی، اللہ لا الہ۔ آیات اس سے پہلے آگے بڑھتی کہ جب بازو پر زور پڑا تو تکلیف حد سے بڑھی تو بے ہوش ہو گئی۔ آیات کے بے ہوش ہوتے ہی وہ سایہ دور ہوتا غائب ہو گیا۔ آیات کمرے میں کون آیا تھا؟ خالہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگیں۔ خالہ صبح سے کمرے میں اٹھانے آئی تھیں۔ وہ سمجھی تھی کہ آیات خود اپنے کمرے میں چلی گئی ہوگی۔ جب وہ کمرے میں آئیں تو آیات کو بیڈ کے پاس نیچے گرا دیکھا تو بھاگتی ہوئی اس کے پاس دونوں زانوں زمین پر بیٹھ گئیں۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ آیات کو دیکھا جس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ آیات اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے اسے؟ بہت کوششوں کے بعد بھی جب نہیں اٹھی تو خود اسے بہت مشکل سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ پھر رفیق صاحب کو کال کرنے لگی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ آیات اپنے ماں باپ کی وجہ سے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جی میں ٹھیک ہوں، ہاں میں اس کے لیے ہی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ٹھیک ہے اور نہیں بھی۔ میں کافی دنوں سے اسے دیکھ رہی ہوں کہ کچھ عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ خالہ نے اسے دیکھ کر دوسری طرف کی بات سنی، پھر گہری سانس لے کر ہلکی آواز میں بولی کہ کل آیات نے خود کو زخمی کیا تھا۔ آپ خود سوچیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، کمرے میں بھی کوئی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ ایسا کریں کہ کراچی سے 1-2 دن تک آ جائیں، کسی اچھے سے سائیکٹرسٹ کے پاس دکھا دیں۔ اوکے انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ خالہ نے فون بند کر کے اسے دیکھا، پھر کچن سے پانی لینے کمرے سے نکلی تو کمرے میں پھر کوئی سایہ سا آیا۔ یکدم آیات نے پٹ سے دونوں آنکھیں کھولی اور کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ وہ وہیں تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ آیات 20 سال کی تھی جب مغرب کے وقت وہ وردہ کے ساتھ اس کی کزن سے اپنے کپڑے سلوانے کے لیے لے کر گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی نہائی تھی، اس لیے اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ گلی اس وقت سنسان تھی۔ گلی کے آخری کونے پر ان کا گھر تھا، جہاں دیوار لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف خالی پلاٹ تھا۔ دیوار کے ساتھ بہت پرانا درخت تھا جو دیکھنے میں بہت عجیب لگتا تھا۔ وہ پچھلی سائڈ کا گیٹ تھا۔ شارٹ کٹ کے چکر میں دونوں یہیں سے آ گئی تھیں۔ دونوں گیٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگی جب آیات کو محسوس ہوا کہ کوئی بہت گھور گھور کر اسے دیکھ رہا ہے۔ آیات نے گردن موڑ کر دیکھا پر کوئی نہیں دکھا۔ آیات دوپٹہ سر پر لے لو، تمہارے بال کھلے ہوئے ہیں۔ وردہ کی بات سن کر اس نے اپنا دوپٹہ صحیح سے اوڑھا۔ جب جانے یکدم ہوا کا جھونکا آیا، اس کے ہاتھ سے دوپٹہ اڑ کر دیوار کے پاس جا گرا۔
اف لڑکی، اوڑھنے کو کہا تھا اور محترمہ نے اڑا دیا۔ وردہ بول رہی تھی جب گیٹ کھل گیا، تم دوپٹہ لاؤ جب تک میں بتا دیتی ہوں آپی کو، وہ وردہ کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ آیت نے دوپٹہ دیکھا، دونوں ہاتھوں سے بالوں کو لپیٹ کر آگے بڑھی، جھک کر دوپٹہ اٹھایا۔ جب اسے لگا کہ کسی نے بہت قریب آ کر اس کے بالوں کو سونگھا ہے، آیات کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جلدی سے مڑ کر دیکھا، پھر لمبی سانس کھینچی۔ پیچھے درخت کی شاخ دیوار سے گلی کی طرف لٹک رہی تھی۔ آیات نے جلدی سے سر پر دوپٹہ لیا اور دوڑتی ہوئی گھر میں چلی گئی۔